ولی تیری ولایت بھی مسلم ہے جہاں بھر میں، ولی تیری ولایت بھی، ولی تیری ولایت بھی مسلم ہے جہاں بھر میں، ولی تیری ولایت بھی مسلم ہے جہاں بھر میں، تیری عظمت تیری رفعت مسلم ہے جہاں بھر میں، تیری عظمت تیری رفعت مسلم ہے جہاں بھر میں، ولی تیری ولایت بھی۔ جو لوگ یہاں تشریف فرما ہیں یہ سب ہمارے لیے بڑے اہم ہے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کے بیٹھنے کو قبول فرمائے۔ محترم بھائیوں، ہم لوگ یہاں جمع ہوئے ہیں اس امید کے ساتھ اور اس نیت کے ساتھ کہ انشاءاللہ ہم جب یہاں سے اٹھیں گے تو ایک بہتر سمجھ کے ساتھ اٹھیں گے انشاءاللہ۔ یاد رکھیے علم کی اہمیت تو مسلم ہے، پوری دنیا علم کی اہمیت سے آشنا ہے، علم کی اہمیت پر اب زیادہ کلام کرنے کی ضرورت بھی نہیں رہی ہے۔ آج دنیا اس نتیجے پر پہنچی ہے کہ علم حاصل کرنا انسانوں کے بنیادی حقوق میں شامل ہے، لیکن اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے 1400 سال پہلے ارشاد فرمایا تھا، طلب العلم فریضہ، علم حاصل کرنا فرض ہے۔ لفظ پر غور کیجیے تو اندازہ ہوگا کہ اسلام حصول علم کو فرض قرار دے رہا ہے، اور دنیا کہاں پہنچی ہے؟ دنیا یہاں پہنچی ہے کہ انسان علم حاصل کرنا انسان کا بنیادی حق ہے۔ یاد رکھیے ہر شخص کو اپنے حق سے دستبردار ہونے کا حق حاصل ہے۔ ایک کھیت آپ کے ہاتھ میں آئی ہے، آپ چاہیں کہ ہم وہ کھیت نہ لیں، ظاہر ہے یہ آپ کا حق ہے، لیکن نماز پڑھنا آپ کا فریضہ ہے، فرض ہے۔ اگر آپ یہ چاہتے ہیں کہ ہم نماز نہ پڑھیں، یہ گناہ ہے۔ اس کا مفہوم ہی یہ ہوا، اس کا مطلب ہی یہ ہوا کہ علم حاصل کرنے، اگر علم ہم حاصل نہیں کریں گے تو اللہ رب العزت کے نزدیک معبود ہوں گے۔ لیکن سوال یہ رہ جاتا ہے علم کیا ہے؟ علم ہے کیا؟ علم ہم کیوں حاصل کریں؟ اس لیے علم حاصل کرنے کی اصل وجہ ہے، ظاہر ہے کہ آپ علم حاصل کیوں کرنا چاہتے ہیں؟ ظاہر ہے مختلف جوابات ہوں گے۔ کوئی کہے گا ہم انجینئر بننے کے لیے علم حاصل کر رہے ہیں، ہم ڈاکٹر بننے کے لیے علم حاصل کر رہے ہیں، ہم عالم اور مفتی بننے کے لیے علم حاصل کر رہے ہیں۔ لیکن اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم علم کا مقصد بھی بیان فرمایا ہے۔ آپ نے ارشاد فرمایا، انی بعثت معلما، اے لوگوں میں معلم بنا کر بھیجا گیا ہوں۔ کیوں؟ لأتم مکارم الاخلاق، تاکہ دنیا کو اخلاق و کردار کا درس ہو۔ اس کا مفہوم یہ ہوا کہ علم انسان حاصل کرے، چاہے وہ دونوں سے علوم حاصل کرے، ان کی یہ ذمہ داری ہے کہ وہ اپنے اندر اخلاق و کردار کا وہ نمونہ لائے جس کی بنیاد پر دنیا اور اس کی اخلاقوں سے متاثر ہو سکے۔ یاد رکھیے تعلیم کی دو قسم آپ نے سنی ہوگی، آپ نے سنا ہے تعلیم کی دو قسمیں ہیں، ایک دنیاوی علم ہے، ایک اخروی علم ہے، ایک دینی علم ہے، ایک دنیاوی علم ہے۔ یاد رکھیے کہ تقسیم ضرورت کی پیداوار ہے، ضرورت کے تحت علم کی یہ تقسیم عمل میں آئی ہے، بلا شبہ یہ تقسیم بھی اہم ہے۔ لیکن اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی علم کی یہ تقسیم کی ہے، وہ تقسیم ذرا سمجھو سے سنیے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے علم کو دو خانوں میں بانٹا ہے،
ایک علم نافع کے خانے میں، ایک علم غیر نافع کے خانے میں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے باضابطہ دعا فرمائی، اللہم ارزقنا حلالا طیبا وعلما نافعا، اے اللہ ہمیں علم نافع عطا فرما۔ اور ایک موقع پر ارشاد فرمایا، اللہم انی اعوذ بک من علم لا ینفع، اے اللہ میں ایسے علم سے پناہ چاہتا ہوں جو نفع بخش نہ ہو۔ معلوم یہ ہوا کہ علم کی حقیقی معنوں میں یہی دو قسم ہے، جسے نافع کہا جا سکتا ہے اور غیر نافع کہا جا سکتا ہے۔ ایک شخص علم حاصل کر رہا ہے، چاہے وہ جون سے علوم حاصل کر رہے ہوں، اگر دنیا کا نفع اس سے وابستہ ہے، لوگوں کا نفع اس سے وابستہ ہے، وہی علم اخروی علم بن جاتا ہے۔ لیکن ایک شخص جسے ہم دینی علم کہتے ہیں، وہ دینی علم حاصل کر رہا ہے، لیکن اس سے لوگوں کا نفع وابستہ نہیں ہے، اس سے دنیا کا نفع وابستہ نہیں ہے، وہی دنیاوی علم بن جاتا ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان چیزوں کی وضاحت فرمائی ہے، اور آپ نے یہاں تک فرمایا کہ اگر کوئی غلط نیت کے ساتھ علم حاصل کرتا ہے، بری نیت کے ساتھ علم حاصل کرتا ہے، اسے جنت کی خوشبو بھی نہ ملے گی۔ اور یہ حدیث تو بہت مشہور ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ قیامت کے دن ایک جاہل، ایک عالم کو بلایا جائے گا اور اسے یہ کہا جائے گا، فرشتوں کو کہا جائے گا کہ اسے جہنم میں ڈال دو۔ وہ عالم عرض کرے گا، اے اللہ میں نے تو پوری زندگی علم حاصل کی ہے، علم کی تبلیغ کی ہے، تو جہنم میں ڈالنے کا مقصد کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ فرمائیں گے اس لیے کہ تم نے اس لیے علم حاصل کی تھی کہ لوگ تمہیں عالم کہیں، تمہاری مراد تو پوری ہو چکی ہے۔ یہ تمام چیزیں ہمیں اس نتیجے پر بہت آسانی سے پہنچا دیتی ہے کہ علم کی وہی تقسیم زیادہ درست ہے جو براہ راست اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے برت کر دکھایا ہے، الفاظ کے سانچے میں ڈھال کر بتایا ہے۔ جو میں نے آپ کے سامنے کہا، علم کا مقصد کیا ہے؟ علم کا مقصد یہ ہے کہ بہتر اخلاق و کردار کا نمونہ ہم اس دنیا میں پیش کر سکیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جس اخلاق کا درس ہمیں دیا ہے، وہ اخلاق، اسی اخلاق کو ہم دنیا میں بڑھ کر دکھا سکیں۔ آج ریڈیو کے تمام پروگرامز، ٹی وی کے فحش چینلز کو گوشت اور گارش کہا جاتا ہے۔ انٹرنیٹ پر فحش پروگرام اور فحش فلمی سیریز کے ذریعے جنسی برابری کو عام کیا جا رہا ہے۔ ادب و شاعری کے نام پر جنسی ہیجان انگیز لٹریچر متعارف کرائے جا رہے ہیں۔ ناولیں اور میگزین تصویریں فحشی اور سنسنی خیز مضامین سے کھل کر کے دستیاب کرائی جا رہی ہے۔ علم چیخ چیخ کر کے یہ کہہ رہا ہے، شمع کے مالک ہم اس بزم میں چشم نم آئے تھے، دامن تر چلے۔ اس لیے ہماری یہ بڑی ذمہ داری ہے کہ علم کے مفہوم کو سمجھیں، علم کی اہمیت کو سمجھیں، علم کے مقصد کو سمجھیں، اور اسی کے اعتبار سے علم کی تبلیغ کریں، اسی کے اعتبار سے علم کو پھیلانے کی ہر ممکن کوشش کریں۔ ظاہر ہے یہی مجھے چند باتیں عرض کرنی تھی۔ حضرت تشریف فرما ہے، اصل بات تو حضرت کی ہوگی، یہ بات بنیادی طور پر کہی گئی ہے تاکہ ہمارے ذہن میں کچھ نہ کچھ بات آ جائے۔ اللہ کا بڑا شکر ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں جو امیر عطا فرمایا ہے وہ دینی علوم سے بھی آشنا ہے، عصری علوم سے بھی آشنا ہے۔ ان کے ایک ہاتھ میں قرآن ہے، دوسرے ہاتھ میں کمپیوٹر ہے۔ وہ امیر شریعت یہ چاہتے ہیں کہ ہندوستان کا اور پوری دنیا کا ہر مسلمان پڑھ لکھ لے۔ اس کے لیے انہوں نے بہت سے لائحہ عمل طے کیے ہیں، جستا جستا وہ سب کچھ آپ کے سامنے آ رہے ہیں۔ انشاءاللہ مزید اور تندوری کے ساتھ آپ کے سامنے آئیں گے۔ ہم یہ کہیں کہ اللہ نے حضرت امیر شریعت کو مختلف اوصاف سے نوازا ہے، بلند نگہی، روشن ضمیری، بیدار مغزی عطا فرمائی ہے، اور ان تمام فضائل کو الگ رکھ دیتے ہیں۔ ایک طرف دوسری فضیلت بلاتے ہیں اور یہ کہتے ہیں کہ آپ کا نسب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے جا کر مل جاتا ہے، آپ کا سلسلہ نسب حضرت علی رضی اللہ عنہ سے ملتا ہے، آپ کا سلسلہ نسب حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہ سے ملتا ہے۔ یہ وہ فضیلت ہے جس فضیلت کے سامنے کسی اور فضیلت کو کھڑے ہونے کی ہمت نہیں ہوتی ہے۔ یہ رخ کھڑے بلند ملا جس کو مل گیا، ہر مدعی کے واسطے دار و حسن رہا۔ ہم حضرت سے درخواست کرتے ہیں کہ آپ ہم سامعین کو کچھ دیر اپنے قیمتی نصیحتوں سے محسوس ہونے کا موقع فراہم کر دیں۔